تین لوگ نے جنہوں نے اس محفل میں 3 رات کام کیا۔ افسانے کہانی شاعری لٹریچر کا ایک عام جا مسئلہ نہیں ہے۔ میں لاہور کچھ لوگوں کو دیکھا، ایون بڑے تو بڑے شاعر بھی انہوں نے نام 2-3 لوگ ہوتے ہیں پاس باہر کے شہر بلا کے انہوں نے عزت افزائی کی جاتی ہے تو سانو مجمع نظر آتے ہیں۔ غلام عباس بہت بڑے افسانہ نگار تھا، انہوں نے ایک نواں افسانہ لکھا کہ سننے والا صرف انہوں کا پتر ادب سے تعدد کا کوئی معاملہ نہیں، تحرک تے ٹھہراؤ کا معاملہ، اور کائنات کا ایک اشارہ شاعر تے رائٹر دے دماغ سے ہلچل پیدا کر دیتا ہے، جویں ناسا دیا دوربینہ کائنات سے ہلن والی یا ہونے والی ایک ہلکی جی جنبش نو بھی نوٹ کر رہی۔ اے کہانیاں میں از خود نہیں لکھیا، میرے ذہن سے ایک سوال آیا، میں بازاروں ریملی تھا، چیل پوائنٹر لیتے، ایک فقیر کو کیا کہ سرے دیتے پڑھ دے، انہوں نے وہ کلام کاغذات اپنے کو رکھ لے اور وہ کاغذ بلینک سن سارے، ایک رم سے اس رم کے جدوں انہوں نے میں پڑھ کے دیتا تو میں لکھنا شروع ہو گیا۔ واللہ باللہ میں نے ہوں تک نہیں پتا اس کتاب کی ہے کی نہیں، کی خوبیاں نے کی خامیاں نے، لیکن یہ پیچھے ایک دعا شامل ہونی تاروں میرا شعر سنا کے گیا ہے، وحید مجھ کو کوئی گرا نہیں سکتا، ایک درویش درمیان ہے میاں۔ میں اس کتاب سے کچھ تجربے خاص طور پہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا کافی سارا وقت پڑھن لکھن سے ہو گیا تے نوی شاعری بھی میری پہچان سی کہ میں نویاں چیزاں کہنا تے میں روایتی چیزاں لکھنا نہیں چاہتا، اور دوسرا میں تمہیں ٹائم سپین کا عرض کیا ہے کہ میں اس نو ڈیز یو کین سے اس میں لکھیا اور لکھتیاں چلیا۔ میں ایک گل کا بڑی مزیدار اعتراف کرنا تھوڑے سامنے، مینوں پنجابی لکھنی نہیں آ، میں زندگی سے پہلی دفعہ پنجابی سے ایک کتاب لکھی سی تے پلاک کی طرفوں پورے پنجابی کلچر سے پہلا ایوارڈ ملیا۔ یہ ہفتے 10 دن کی کابش نثر کدے لکھی نہیں، میرے بھی نہیں سمجھ آئی میں کی کرا۔ یکدم میں فاروق ندیم صاحب کے دروازے پہ چلا، میں کہ سر میں کچھ لکھا کہ تھی وہ پڑھ دو۔ انہوں نے میرے والی ویکیا تو کہتے چلو 3-4 دن 5 دن ہفتہ یہاں کہانیاں لکھیا تو مینو اپنی محبت کا مخلوص کر۔ سر تھینک یو ویری مچ، تھی نہ ہوتے تھے کتاب بھی بڑی فاروق صاحب مشکل پیدا ہوئی۔ صغیر توسط بہت بڑا شاعر، میں اپنے یہاں کی نوی کتاب جہی آ رہی ہے اردو بولنے والی کڑی ہے، انہوں نے فلیپ سے بھی میں عرض کی ہے کہ چڑھتے تے لہندے پنجاب کا سب تو بڑا شاعر صغیر توسط۔ غازی صاحب تشریف لے کے آئے، بڑے معزز دوست پرنسپل رہے تھے سابقہ۔ سر نے میں آج ایک تھوڑا جا کام کیا، میں کسی مشکل چ پھنس گیا تو نہ صرف سر نے وہ کام کروایا بلکہ کروا کے میں نے دسیا کہ لو سر جی تھوڑا کام ہو۔ گلزیب عباسی صاحب تشریف لے آئے، خاص طور پہ ہارون آباد کو میں بڑا ممنون ہوں سر تھوڑا
سید ناصر کاظمی صاحب، سادات لال میں بہت محبت ہے، میں انہیں یاد کرنا، عبد الغفور کیسر صاحب اتنے خوبصورت شخص نے کہ روز ہی مینو لائک لے رکھتے تھے میری شاعری سننے میں ریڈیو سے، یہ مجھے ایک نواں پلیٹ فارم مل گیا۔ فہد صاحب جیو ٹیلی ویژن تھے سارے نمائندے نے، تے میرے سر پروفیسر شفیق احمد خان صاحب نے بیٹھے نے، میرے بچیا ورگے نے، شاگرد نے، پیار کرتے ہیں، انہوں کا شکریہ۔ شہروز رائے صاحب، پروفیسر اسد زیدی صاحب، سید ثاقب بخاری صاحب، عمران یعقوب صاحب، ذوالقرنین صاحب، عامر علی صاحب، زاہد صاحب، ڈاکٹر افتخار حفیظ صاحب، فیصل آباد تو تشریف لے آنے والے دوست ریحان بشیر شاد صاحب، سید عامر بخاری صاحب، سر میں تھوڑا بڑا ممنون ہے، احمد رضا شاہ صاحب تھوڑا بڑا ممنون، حماد پاکستانی کا بڑا ممنون ہے، چشتی صاحب کا بہت ممنون ہے، شاہد چشتی صاحب تشریف، ایوب صاحب کا بہت ممنون ہے، کوئی نام رہ گیا تو میں معاف پڑھن کی چیز ہے، تے پرانے وقت میں یہ سنن کی چیز بھی ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی کہانیاں بھی میں نے کیا، اور وہ انسپریشن تھوڑی ہے، میں جوانی اپنا نام کرتا ایک لائن تھا، اور سنا یہ تھی کہ وہ چلو بھی آپ کو کھلی تے ڈائنوسور کا انتظار کر رہا تھا۔ اس لائن دے وچ صدیاں دا سفر ہے، اور انہوں اپنے دور کا سب تو اعلیٰ افسانہ کیا ہے۔ اس کلک نو میں پنجابی سے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک اور ذاتی میرا تجربہ کہ میں اپنے غزلیے، اپنے نظمیے، اپنی نظمہ، اپنی غزلاں، اپنے شعراں پنجابی افسانے سے ڈھالن کی کوشش کی، جڑا اس کتاب کا ایک چھوٹا جا حصہ ہے، زیادہ تر حصہ کہانیاں کا ہے، لیکن یہ تجربہ میرے خیال سے دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے کہ ایک اہم گل ہے، منے کوئی نہ منے، رد ہو گئے آگے، یہ باتیاں ہیں۔ 4 لائن اس کتاب کے وچ افسانہ ہے، پڑھنا بڑا مزہ آئے گا۔ اسی طرح ایک کردار سی بہاول نگر کا بڑا زبردست، صداقت علی انجم، کہ انہوں بچپن سے کہتے سا کہ جماعت پنجم